بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مدینہ منورہ سے بدر کی جانب سفر کریں گے اور معرکہ بدر پر ایک تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس غزوہ نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں کافروں نے مسلمانوں کو کس قدر ستایا۔ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ظلم کا کوئی طریقہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے آزمایا نہ ہو۔ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ اور ہر ہتھ گنڈا استعمال کیا، یہاں تک کہ جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے انہیں بھی سفیر بھیج کر واپس مکہ معظمہ لانے کی کوشش کی گئی تاکہ اپنے ظلم کا بازار جاری رکھ سکیں۔ ظلم کی چکی میں یوں تو سبھی مسلمانوں کو پیسا گیا، لیکن خاص طور پر غریب اور مسکین تو ان کے لیے نوالا تر تھے۔ ان کے گھروں کی کھیتی تھی، جو سلوک چاہتے کر گزرتے۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ آخرکار مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ ادھر مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان کی تمام تر کوششیں اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہاں اسلام کی دعوت بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ ان خبروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کافروں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مارے پریشانی اور حسد کے ان کا برا حال ہو گیا۔ اب وہ مسلمانوں کے خلاف سازش پر اتر آئے، جوڑ توڑ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے قدم یہ اٹھایا کہ یثرب کے مشہور قبائل کے لوگوں کو خطوط لکھے، اور ایسے لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھے۔ ان خطوط کے الفاظ اس قسم کے تھے: تم نے ہمارے شخص کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے ان سے لڑو یا انہیں وہاں سے نکال دو، ورنہ ہم نے تو پھر قسم کھائی ہے کہ ہم سب مل کر حملہ کریں گے اور تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو جب یہ خطوط ملے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی ٹھان لی اور تیاریاں کرنے لگے۔ ایک سازش انہوں نے یہودیوں کے ذریعے کی، انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر مسلمانوں کو پیغام بھیجا: تم مغرور نہ ہو جانا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سن 2 ہجری ربیع اول کے مہینے میں قریش کا ایک سردار یثرب آیا اور مسلمانوں کے مویشیوں کو ہانک کر لے گیا۔ یہ مویشی مدینہ سے باہر چراہ گاہوں میں چر رہے تھے۔ وہ صاف بچ کر نکل گیا، گویا مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھا گیا اور مسلمانوں پر واضح کر گیا کہ ہم 300 میل کے فاصلے سے آ کر بھی تمہارے گھروں سے مویشی لے جا سکتے ہیں۔ ان حالات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کریں تاکہ دشمن انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب 8 جنگی مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمائے۔ ان میں سے بعض میں آپ نے خود بھی شرکت کی، بعض جنگیں صرف صحابہ اکرام نے سر کی، تاہم کسی بڑی لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، ان کے تجارتی قافلے موسم گرما میں شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن۔ شام کا رستہ یثرب سے ہو کر گزرتا تھا۔ یثرب کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ النبی رکھا گیا۔ ابو سفیان قریش کا ایک بڑا سردار تھا، اس کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونے کے برابر مالیت کا سامان لدا ہوا تھا، جبکہ نگرانی پر صرف 40 آدمی تھے۔ مسلمانوں کو اس قافلے کے روانہ ہونے کی خبر مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے فیصلہ کیا، چنانچہ آپ نے صحابہ اکرام کو تیاری کا حکم فرمایا۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے
آنے والے بیشتر مسلمان خالی ہاتھ تھے۔ یہ حضرات اپنے گھر بار، مال، دولت، تجارتی سامان، باغات، کھیتی، ہر چیز وہاں یوں کی توں چھوڑ آئے تھے۔ ان سب چیزوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا، بلکہ بعض مسلمانوں کی تو ہجرت کی اجازت اس شرط پر دی گئی تھی کہ وہ جانے سے پہلے اپنا مال ان کے حوالے کر دیں۔ اس طرح مسلمان بہت تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ انصار نے اگرچہ ان کی ہر طرح مدد کی تھی، لیکن گزر اوقات بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ دوسری طرف اس قافلے کا ساز و سامان کافروں کی طاقت میں اضافے کے سبب بن سکتا تھا۔ اس سے جو تجارت کی جاتی، دولت کمائی جاتی، اس سے کافروں کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوت کو کمزور کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ مسلمان اس وقت مکہ سے حالت جنگ میں تھے۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا۔ ادھر ابو سفیان بھی غافل نہ تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ مسلمان اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور شام جاتے ہوئے تو وہ صاف بچ کر نکل گیا، لیکن واپسی پر جب اسے مسلمانوں کی تیاری کی خبریں ملیں تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ قافلہ سخت خطرے میں ہے، لہٰذا وہ جلدی اس کی مدد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ خود اس نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا، سیدھا راستہ چھوڑ کر ایک دور دراز کا راستہ اختیار کر لیا تاکہ مسلمان اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح وہ قافلے کو بچا کر مکہ لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ مکہ والوں کو ابو سفیان کی طرف سے پریشان کن پیغام ملا تو قہرام مچ گیا۔ ابو جہل نے تو پہلے ہی بہانے کی تلاش میں تھا، چنانچہ اس نے خوب شور مچایا، لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، یہاں تک کہ سب سردار مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ ابو لہب نے اپنی جگہ ایک آدمی کو بھیج دیا۔ اس لشکر کی تعداد شروع میں 1300 تھی، اس میں 100 گھوڑے، 6 زرے ہیں۔ ادھر تو یہ لشکر مدینہ کی طرف رواں دواں تھا، دوسری طرف ابو سفیان اپنے قافلے کو مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بچ کر آ جانے کی اطلاع ان سرداروں کو بھجوا دی جو لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ ابو سفیان کا پیغام مل جانے کے باوجود وہ آگے ہی بڑھتے چلے آئے، اس لیے کہ طاقت کے نشے میں چور تھے، اور ان کا خیال تھا جن مسلمانوں پر وہ 13 سال ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، وہ بھلا ان کے مقابلے میں آنے کی جرت کریں گے؟ اگر آ گئے تو ہم انہیں تہس نہس کر رکھ دیں گے۔ اب آ تو گئے ہی ہیں، واپس کیوں جائیں؟ اب تو مسلمانوں کو مزہ چکھا کر ہی جائیں گے۔ اس موقع پر ابو جہل اور غرور کے لہجے میں کہا، اللہ کی قسم، جب تک ہم بدر نہ ہی پہنچ جائیں واپس نہیں جائیں گے۔ وہاں 3 دن قیام کریں گے، خوب اونٹ ذبح کریں گے، عورتیں ہمارے لیے گانا گائیں گی، ہم اپنی طاقت کا خوب مظاہرہ کریں گے۔ اس طرح پورے علاقے پر ہماری طاقت کی دھاک بیٹھ جائے گی، اور مسلمان پھر کبھی ہمارے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ ابو جہل کی اس رائے سے اختلاف کیا ولید نے۔ اس نے کہا، اب جب کہ ابو سفیان اپنے قافلے سمیت مکے پہنچ گیا ہے تو ہم کیوں آگے جائیں؟ کیونکہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اس کا اب کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا ہم تو واپس جاتے ہیں۔ اسی طرح بنو زہرہ کے 300 آدمی تو واپس لوٹ گئے۔ بنو ہاشم نے بھی واپس ہو جانا چاہا، مگر ابو جہل نے انہیں سختی سے روک دیا۔ اس طرح کافروں کے لشکر کی کل تعداد تقریباً 1000 رہ گئی۔ انہوں نے بدر کے میدان میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے نکلنے کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور غفار سے جنگ کے حق میں ایک پرجوش تقریر کی۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی تائید میں زبردست تقریر کی۔ پھر سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، انہوں نے بھی عجیب الفاظ میں تقریر فرمائی، اور ان کے الفاظ تاریخ کے
ورق پر ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں لڑیں گے۔ ان کے الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مشورہ چاہا تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی اے اللہ کے رسول شاید آپ انصار کا خیال جاننا چاہتے ہیں۔ ان کی بات کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی بات ہے۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کے حق اور سچ کے ساتھ محبوس فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں کوئی ہچکٹاہٹ نہیں، آپ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں ثابت قدمی دکھانے والے اور لڑائی کے ماہر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کے گروہ کو کامیابی عطا ہوگی۔ اللہ کی قسم میں تو اس وقت بھی کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کون کون کہاں قتل ہوگا۔ ایک اچھا سپہ سالار دشمن کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ دشمن فوج کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے، ان کے وسائل کیا ہیں، ان میں جنگی مہارت کتنی ہے، غرض ہر لحاظ سے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سپہ سالار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا زبیر بن عوام کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ ان حضرات نے دشمن کے 2 آدمیوں کو پانی بھرتے دیکھا تو انہیں گرفتار کر اسلامی لشکر میں لے آئے۔ ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بولے ہم تو پانی پلانے پر معمور ہیں، ہمیں ان باتوں کا کیا علم۔ ان دونوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا۔ آپ نے ان سے قریش کے بارے میں پوچھا، کہنے لگے یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کتنے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تعداد بتاؤ، وہ کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کبھی 9 کبھی 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو قریش کی تعداد 900 1000 کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا قریش کے بڑے سرداروں میں سے کون کون آیا ہے؟ جواب میں انہوں نے یہ نام لیے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ان کے علاوہ دوسرے سرداروں کے نام بھی بتائے۔ یہ نام سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے پاس لا ڈالا ہے۔ مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنا دیا تھا۔ اس جگہ سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا۔ اس چھپر کی حفاظت کے لیے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں نوجوانوں کا ایک دستہ مقرر ہوا۔ اب آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ ان لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے جا رہے تھے انشاءاللہ کل فلاں مشرک یہاں قتل ہوگا، یہ جگہ کل فلاں کافر کی قتل گاہ ثابت ہوگی اور اس جگہ فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ دوسرے دن جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی صف بندی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ صفوں کی درستی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چھپر کی طرف تشریف لے گئے اور آپ اپنے رب کے حضور دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری مدد کے طلبگار ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور مسلسل دعائیں فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرک گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر درست کی اور درد بھرے لہجے میں فرمایا، اللہ کے رسول آپ بس فرمائیں، آپ نے اپنے رب سے نہایت عاجزی انکساری سے دعا مانگ لی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اللہ کی طرف سے مدد آ پہنچی ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں جو گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں۔ مارکے کا آغاز رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، گویا قدرت نے غزوہ بدر کے لیے یہ تاریخ مقرر کی تھی۔ ایک طرف اللہ کو ایک ماننے والے، اس سے مدد مانگنے والے، اس کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے، اور دوسری طرف بتوں کے پجاری تھے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے تھے۔ ایک طرف اہل ایمان تھے، دوسری طرف ایمان کی دولت سے محروم لوگ تھے۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے شدائی تھے، دوسری طرف پتھروں کو معبود ماننے والے بتوں کی محبت میں غرق لوگ تھے۔ اللہ کو ماننے والے اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کا نام بلند کرنے آئے تھے۔ دوسری طرف قریش اپنے نام نمود بتوں کی خاطر آئے تھے۔ یہ مسلمانوں اور مشرکوں کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ 13 سال تک ظلم کی چکی میں پسنے والے آج ظالموں سے ٹکرانے چلے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا وقت آ گیا۔ تلوار کے مقابلے میں سر آگے کرنے کا نہیں، تلوار کا وار روکنے کا وقت آ گیا تھا۔ مسلمانوں کو تو اس دن کا بہت شدت سے انتظار تھا، لیکن ان کی یہ تڑپ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے ہوا۔ یہ تیر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام سیدنا محاجہ کو لگا۔ تیر لگنے سے وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح وہ غزوہ بدر کے پہلے شہید قرار پائے۔ دوسرے شہید حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ پانی پینے کے لیے تالاب کی طرف گئے۔ تالاب پر معمور صحابی نے انہیں دشمن کا آدمی خیال کیا اور تیر چلا دیا، وہ ان کے حلق پر لگا، اس طرح یہ بھی شہید ہو گئے۔ مشرکین کی طرف سے عبداللہ سعود نام کا شخص نکلا، وہ بلند آواز میں للکارا، میں مسلمانوں کے تالاب سے پانی پیوں گا اور تالاب کو مسلمانوں کے سامنے برباد کروں گا۔ اس کی بات سن کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اسے للکارا، مقابلے کے لیے اس کے مقابل آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام ہو گیا، یوں وہ جہنم رسید ہوا۔ اس زمانے میں طریقہ جنگ کا یہ تھا، باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف سے بہادر اپنی صفوں سے نکل کر آگے آتے اور دشمن کے لشکر کو للکارتے تھے، کہتے تھے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، یا وہ کہتے تھے کسی میں میرے مقابلے میں آنے کی جرت ہے، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ پھر سامنے والا لشکر سے کوئی اس کے مقابلے کے لیے نکلتا، دونوں میں لڑائی ہوتی، دونوں لشکر اس لڑائی کا نظارہ کرتے۔ اس طرح مقابلے کے لیے للکارنے کے عمل کو جنگی عمل کہتے۔ چنانچہ کافروں کی طرف سے 3 بہادر نکل کر میدان میں آ گئے اور للکارا انہوں نے، ہمارے مقابلے پر کون آتا ہے؟ اسلامی لشکر میں سے 3 انصاری مقابلے کے لیے نکلے۔ مشرک بولے تم لوگوں کے نام کیا ہے؟ تینوں نے اپنے نام بتائے۔ کافروں نے کہا ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے مقابلے پر ہمارے چچیرے بھائی آئیں۔ پھر انہوں نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجیں جو ہمارے برابر کے ہوں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، عبیدہ بن حارث، حمزہ، علی، اٹھو اور مقابلے کے لیے جاؤ۔
اب یہ تینوں صفوں سے نکلے اور ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کافروں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم قریشی ہیں، ہمارے نام عبیدہ، حمزہ اور علی ہیں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے اب آئے گا مزہ، یہ ہیں ہمارے ہم پلہ لوگ۔ آخر تینوں میں مارکہ شروع ہوا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں سب سے زیادہ تھے، انہوں نے عتبہ سے مقابلہ کیا۔ سیدنا حمزہ نے شیبہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں شیبہ کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ولید پر حملہ آور ہوئے اور ان کا وار روک نہ سکا اور تلوار اس کے کندھے کو کاٹتے ہوئے گزر گئی، وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ میں دیر تک مقابلہ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا۔ سیدنا عبیدہ کو گہرے زخم آئے، سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ اس جنگ کے چند دن بعد سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ اس وقت اسلامی لشکر بدر سے واپس مدینہ کی طرف جا رہا تھا، چنانچہ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ جنگ کی ابتدا میں ہی کافروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے 4 نامی گرامی بہادر مارے گئے۔ اب عام لڑائی شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جوش دلانے کے لیے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج جم کر ثواب سمجھ کر لڑے گا، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائے گا، سامنے سے خوب وار کرے گا اور خوب بہادری دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام پہلے ہی کچھ کم پر جوش نہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے انہیں ایک نیا ولولہ عطا کیا، چنانچہ اس جنگ میں بہادری اور بے جگری کے بہت سے حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ عمر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بشارت سنی۔ اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے، فوراً ہاتھ روک لیا، کھجوروں کی طرف دیکھا اور کہا یہ تو زیادہ ہیں، ان کے کھانے میں تو بہت وقت لگے گا، میں جنت میں جانے کے لیے اتنی دیر کیوں کر رہا ہوں؟ یہ کہا اور کھجوریں پھینک دی، آگے بڑھے، پوری جواں مردی سے لڑے اور دشمن کو مارتے کاٹتے خود بھی شہادت کا جام نوش کر گئے۔ جنگ کے آغاز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی ریت اور کینکریوں کی اٹھائی اور اس کو دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ ریت اور کینکریوں کی اس مٹھی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر مشرک کی آنکھوں میں یا منہ میں ضرور گرا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 میں اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب آپ نے وہ مٹی پھینکی تو دراصل وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ مشہور انصاری صحابیہ عفرہ بنت عبید کے بیٹے عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت کس بات سے خوش ہو کر مسکراتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنے ہاتھ دشمن کے خون میں ڈبو دے۔ چنانچہ سیدنا عوف بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بدن سے ذرہ اتار پھینکی، دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ دشمن اس سے پہلے ہی جنگ ہار چکا تھا، وہ اپنا زور لگا چکا تھا، اس کا جوش و خروش ماند پڑ رہا تھا۔ حکم ملنے پر مسلمانوں نے جوش انداز میں حملہ کیا اور اب مسلمان تازہ دم تھے، لہٰذا کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ ایسے میں فرشتے بھی مدد کو آ گئے، کافروں کے سردار کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس وقت کا فرعون ابو جہل اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔
وہی کافروں کو اکسا کر بدر کے میدان میں لایا تھا۔ مکہ میں اس نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیا کرتا تھا، طرح طرح سے ستایا کرتا تھا، قدم قدم پر مشکلات پیدا کرتا تھا۔ آج وہی ابو جہل کافروں کا سپہ سالار تھا، انہیں لڑا رہا تھا۔ ادھر دو انصاری نوجوان ابو جہل کی تلاش میں تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح ابو جہل کو قتل کر دیں، اسے جہنم رسید کر دیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میدان جنگ میں اچانک دو نوجوان میرے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، چچا جان ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا، بھتیجے تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، ہم نے سنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، لہٰذا میں نے عہد کیا ہے کہ اسے قتل کر دوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ اتنے میں دوسرے نوجوان نے بھی یہی سوال کیا، ابو جہل کہاں ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اشارے سے انہیں بتایا، وہ رہا ابو جہل۔ اب دونوں اپنی تلواریں لیے ابو جہل کی طرف لپکے۔ یہ دونوں نوجوان معاذ اور معوذ، سیدنا معوذ نے دیکھا کہ ابو جہل کو بہت سے لوگ گھیرے میں لیے ہوئے تھے تاکہ اس پر کوئی وار نہ کر سکے اور وہ محفوظ رہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو کہتے سنا، آج ابو الحکم یعنی ابو جہل تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ معاذ بن عمرو نے جب یہ سنا تو ان پر اور زیادہ جوش طاری ہو گیا۔ وہ تیر کی طرح ان کی طرف بڑھے اور اللہ کی قدرت سیدھے اس کے پاس جا پہنچے۔ اس کی حفاظت کرنے والے کچھ بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ انہوں نے جاتے ہی اپنی تلوار کا وار اس کی پنڈلی پر کیا، پنڈلی کٹ گئی۔ باپ کو زخمی ہوتے دیکھ کر اکرامہ بن ابو جہل آگے بڑھے۔ یہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے معاذ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا، اس کا بازو کٹ گیا، لیکن کٹ جانے کے باوجود کھال کے ساتھ لٹکتا رہا۔ یہ اس حالت میں جنگ کرتے رہے تاہم ابو جہل ان کے وار سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ایسے میں سیدنا معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بلا کی پھرتی سے اس پر وار کیا، اس کے وار سے وہ گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ انہوں نے اسے مردہ خیال کیا، اس کے پاس سے چلے گئے اور جنگ میں مشغول ہو گئے، لیکن ابو جہل میں اس وقت کچھ جان باقی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اس کے پاس سے گزرے، اس کی کچھ سانسیں باقی ہیں دیکھ کر رک گئے۔ اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تجھے اللہ نے رسوا کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ ادھر دونوں نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ابو جہل کو قتل کر کر آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی دوسرے نے کہا، بلکہ میں نے اسے قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے پھر آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں ہی نے اسے قتل کیا ہے۔ معاذ بن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور تک زندہ رہے اور ابو جہل کا سامان انہی کو ملا۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا سر لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کا سر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹا تھا، اس لیے اس کی تلوار ان کو ہی ملی۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ یہ جنگ حق باطل کی پہلی جنگ تھی، ان کے درمیان فرق کرنے والی جنگ تھی۔ اس جنگ نے قریش کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان کے 70 بڑے سردار اور بہادر مارے گئے، تقریباً اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں میں سے بھی 14 شہید ہوئے۔ مال غنیمت میں کافی مقدار میں ہاتھ آیا۔ شہداء کو میدان بدر میں بہت احترام سے دفنایا گیا، جبکہ کافروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاشوں کو مخاطب کر کر فرمایا، اے گڑھے والو، تمہارے پروردگار نے جو کچھ تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے سچا پایا؟ مجھ سے تو میرا پروردگار نے جو کچھ وعدہ فرمایا تھا، بلا شبہ میں نے اسے سچا پایا۔
پھر ان لاشوں پر مٹی ڈال دی گئی۔ مدینہ منورہ میں فتح کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ کو فتح کی خوشخبری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ بدر کی لڑائی کی تیاری ہو رہی تھی کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ شدید بیمار ہوگی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا آپ مدینہ ہی میں ٹھہر کر اپنی بیوی کی تیمارداری کریں۔ چنانچہ اسی طرح سیدنا عثمان اگرچہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر میں شریک قرار دیا۔ اتفاق کیا دیکھیے کہ ادھر بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور فتح کی خوشخبری مدینہ منورہ پہنچی، ادھر سیدنا رقیہ وفات پا گئیں۔ جب فتح کی خبر پہنچی تو ان کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے مسلح پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو یہ خبر سنائی، لوگو تمہیں خوشخبری ہو، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ قتل ہو چکے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے والد کی زبانی یہ خبر سن کر مجھے بھی اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا ابا جان کیا واقعی اتنے بڑے سردار قتل ہو گئے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا ہاں میرے بیٹے یہ سارے سردار قتل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 3 دن قیام فرمایا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے شرکائے بدر میں مال غنیمت تقسیم فرمایا، مدینہ تشریف لے آئے اور دوسرے روز قیدی بھی پہنچ گئے۔ قیدیوں کے بارے میں مشورہ۔ بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھ 70 قیدی لگے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کرنا ضروری خیال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان قیدیوں کو اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے، اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول ان سب کی گردن مار دی جائے، ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی نبوت کو جھٹلایا، آپ کو اپنے شہر سے نکالا، آپ پر ظلم کیے، ان کا تو بس یہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ مشورہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کی طرف دیکھا تاکہ وہ بھی اپنی اپنی رائے دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول انہیں معاف کر دیا جائے، ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اور انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ یہ مشورہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار چھا گئے۔ آپ نے فدیہ والی بات پسند فرمائی، چنانچہ فدیہ لے کر کافروں کو رہا کر دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں ان گنت خوبیاں اور صفات تھی، وہاں آپ اعلیٰ اخلاق کے بھی مالک تھے۔ قرآن پاک کی سورہ قلم آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ جو قیدی ہاتھ آئے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 13 سال تک مسلسل ظلم ڈھایا۔ ظلم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے نہیں آزمایا تھا، مگر ان سب باتوں کے باوجود قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سلوک فرمایا جو کرتے رہے تھے، جیسا کہ قیدیوں کے ساتھ دوسری قومیں سلوک کرتی تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں قیدیوں پر وہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں کہ انسانیت کانپ جاتی ہے، لیکن اسلام نے دشمنوں کے بھی حقوق متعین کیے تھے اور قیدیوں پر ظلم و ستم سے روکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہدایت فرمائی قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جائے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا گیا کہ دنیا کی قومیں حیران رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھوکے رہ کر قیدیوں کو کھانا کھلایا اور پلایا۔ ان قیدیوں نے بھی مسلمانوں کے اس حسن سلوک کو ہمیشہ یاد رکھا۔ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، لیکن
ان سب سے برابر کا سلوک ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ بدر سے سب قیدیوں کو رسیوں سے باندھ کر لایا گیا تھا تاکہ فرار نہ ہو جائیں۔ رات کی تریخی میں سیدنا عباس کی آہ نکل گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے بہت محبت تھی، ان کی آہ سنی تو بے تاب ہو گئے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھا تو سیدنا عباس کے پاس گئے، ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے چچا کی رسیوں کو ڈھیلا کر آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کا تقاضا یہ ہے تمام قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کیا جائے یا پھر ان رسیوں کو بھی ڈھیلا نہ کیا جائے۔ چنانچہ سبھی کی رسیوں کو ڈھیلی کر دی گئیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی عزیز بن عمیر کہتے ہیں، ہم قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا۔ مجھے چند انصاری لوگوں نے گرفتار کیا تھا۔ کھانے کا وقت آتا جو خود تو کھجوروں پر گزارا کرتے لیکن مجھے کھانے کے لیے روٹی دیتے۔ مجھے شرم آتی کہ اتنا اچھا سلوک خود کھجور اور پانی پر گزر بسر کر رہے ہیں، مجھے روٹی دے رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا، نہیں مجھے روٹی نہ دو، مجھے بھی کھجور اور پانی دو، لیکن وہ میری ایک نہ سنتے، مجھے روٹی ہی کھلاتے اور خود کھجوریں کھا کر پانی پی لیتے۔ قیدیوں میں بعض لوگ غریب بھی تھے یا ان کے عزیز فدیہ دینے کے قابل نہ تھے، چنانچہ ان سے کہا گیا وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ قیدیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدنا زینب ان کے گھر تھی۔ سیدنا زینب کو شادی کے وقت ان کے والدہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک ہار تحفے میں انہیں دیا تھا۔ سیدنا زینب نے اپنا خامد کو چھڑانے کے لیے فدیے میں وہ ہار بیچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ ہار میری بیٹی زینب کا ہے، یہ اس کی ماں نے اسے شادی کے وقت تحفے میں دیا تھا، مناسب سمجھو تو قیدی کو رہا کر دو اور ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور ایسا ہی کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ جا کر زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر وعدے کے مطابق سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس کے بارے میں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر رکھا تھا، کسی مسلط کے تحت اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، یہ مجبوراً اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، اگر لڑائی کے دوران عباس سامنے آ جائے تو انہیں قتل نہ کیا جائے، کیونکہ ان کی اسلام کے لیے بہت خدمات ہیں۔ اب اس موقع پر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا چچا ہوں، کیا مجھے فدیہ لیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، آپ مالدار ہیں، آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے بھتیجوں کی طرف سے بھی فدیہ ادا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی طرف سے اور نوافل اور عقیل کی طرف سے بھی فدیہ دیا۔ واضح رہے کہ نوافل اور عقیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ نے انصاف کا تقاضا پورا فرمایا، انہوں نے بھی فدیہ لے کر چھوڑا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ اس جنگ میں باپ بیٹے کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف، چچا بھتیجے کے خلاف اور ماموں بھانجے کے خلاف لڑے تھے۔ چنانچہ اکثر لوگ آپس میں رشتہ دار تھے، معلوم ہوا اصل رشتہ اسلام کا رشتہ ہے۔ مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عزیز کو دیکھا کہ وہ قیدیوں میں شامل تھا، ایک انصاری نے انہیں قید کیا ہوا تھا۔ سیدنا مصعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاری سے فرمایا، بھائی اسے خوب کس کر باندھنا، کہیں بھاگ نہ جائے، اس کی والدہ بہت امیر عورت ہے، بہت زیادہ مالدار عورت ہے، اپنے بیٹے کو چھڑا سکتی ہے،
ان کے بھائی عزیز نے جب اپنے بھائی کی یہ بات سنی تو حیران ہوئے، بغیر رہ نہ سکے، سوچا یہ کیسا بھائی ہے؟ پھر اس سے بولے تم اچھے بھائی ہو، انہوں نے کیا مشورہ دے رہے ہو؟ میرا تو خیال تھا تم میری سفارش کرو گے۔ یہ سیدنا مصعب بن عمیر نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں، بلکہ جس انصاری نے تمہیں قیدی بنایا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر عزیز اور زیادہ حیران ہوا۔ اس کی ماں کی خبر ہوئی تو بولی میں بڑی سے بڑی رقم دے کر اپنے بیٹے کو چھڑواؤں گی۔ اسے بتایا گیا کہ فدیے کی رقم 4000 درہم مقرر کی گئی ہے۔ اس نے فوراً 4000 درہم بھیجے اور اپنے بیٹے کو رہا کرایا۔ جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوہ میں شرکت کی، اسلام میں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے اعمال پر مطلع ہو کر فرمایا اب تم جو بھی عمل کرو گے تمہارے لیے جنت واجب ہے، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اس جنگ کے آغاز میں ایک انصاری صحابی حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ پانی پینے کے لیے تالاب کی طرف گئے۔ تالاب کی حفاظت پر ایک صحابی کو مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ وہ دشمن کے آدمی ہیں، چنانچہ انہی کی طرف سے تیر چلا دیا گیا۔ تیر ان کے گلے پر لگا، یہ شہید ہو گئے۔ اب کیونکہ یہ کسی کافر کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کی والدہ کو شک تھا کہ یہ شہید ہیں یا نہیں، یوں کہہ لیجئے کہ یہ جنتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں مجھے حارثہ سے کتنی محبت تھی، اور اگر وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کروں گی، ایک شہید کی ماں ہوں، اگر وہ جہنم میں ہیں تو میں اس پر اتنا روں گی کہ مدینہ منورے والے بھی دیکھیں گے، مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حارثہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا بات کرتی ہو؟ بیٹے کی محبت میں دیوانی تو نہیں ہو گئی؟ تم ایک جنت کی بات کر رہے ہو، اللہ نے تو تمہارے بیٹے کو کئی جنتوں کا مالک بنا دیا ہے اور اسے فردوس اعلیٰ عطا کیا ہے۔ اس سے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک، غازیوں اور شہیدوں کا کیا مقام ہے۔ اس جنگ سے ان گنت فوائد حاصل ہوئے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، مسلمانوں کی طاقت میں بہت اضافہ ہوا، مشرکوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، کفار نے جان لیا کہ مسلمان اب ان کے لیے آسان شکار نہیں رہے۔ مدینہ کے ارد گرد آباد بہت سے قبائل اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگے، بہت سے قبائل اسلام کے قریب آ گئے، بعض قبائل نے فوراً اسلام قبول کر لیا، مسلمانوں کی طرفدار ہو گئے۔ یہودیوں کی سازشوں کچھ وقت کے لیے دم توڑ گئیں، یہودیوں پر مسلمانوں کا رعب ہوا۔ اس دوران منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے مجبوراً اسلام قبول کر لیا، اگرچہ ان سے منافق ہی رہا۔ مسلمانوں کو قیدیوں کے فدیے سے مال و دولت حاصل ہوئی، مال و غنیمت سے مسلمانوں کے مالی حالات پہلے سے بہتر ہو گئے، مسلمان اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرنے لگے، کافروں کا غرور خاک میں مل گیا، کافروں کا گھمنڈ پاش پاش ہو گیا۔ یہ جنگ مسلمان بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بنی، کفار کے بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہوئے، اسلام کو طاقت ملی، مسلمانوں کو عزت کو چار چاند لگے، کفر کے مقابلے میں اسلام بلند ہوا۔